پیارے ناظرین، میں نے کل عربی زبان کی خصوصیات بیان کی تھی، اس میں سے چند باتیں رہ گئی تھیں تو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور عربی زبان کی اہمیت اور افضلیت آپ کے ذہن و دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعلموا اللغۃ العربیہ فإنہا من دینکم، کہ عربی زبان سیکھو کیونکہ تمہارے دین کا ایک جز ہے۔ بلا شک و شبہ اسلام کو، دین اسلام کو صحیح طریقے سے وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس کو عربی زبان میں عبور حاصل ہو، جو عربی گرامر کو بہتر طریقے سے جانتا ہو اور عربی زبان کو بہتر طریقے سے سیکھا ہو، کیونکہ اسلام کی اکثر و بیشتر جو کتابیں ہیں وہ عربی زبان میں ہیں۔ ہماری ام الکتاب جو ہے وہ قرآن عربی زبان میں ہے، بلکہ عربی زبان کو اگر ام الالسنہ بولا جائے تو کوئی بجا کی بات نہیں ہوگی، کوئی بیجا بات نہیں ہوگی، بلکہ اپنی جگہ یہ بات بالکل ہی صحیح ہوگی۔ زبان ہے کچھ ایسی، اس میں خاصیات ہیں۔ مثلا اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ایک انگلش زبان کو لے لیں، انگریزی زبان کو لیں، لائن کا معنی ہوتا ہے شعر، لیکن اسی کو آپ عربی زبان میں لیں تو اسی شعر کے لیے کئی الفاظ وضع کیے گئے ہیں۔ مثلا شعر ہی کو عربی زبان میں اسد بھی بولا جاتا ہے، لیس بھی بولا جاتا ہے اور غضنفر بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اہل عرب گھوڑے یا اونٹ کے، ایک ہی اونٹ کے کئی نام رکھتے ہیں، صرف ان میں چند خصوصیت چینج ہونے کی وجہ سے اونٹوں کے نام کئی الفاظ بولے جاتے ہیں، ایک ہی اونٹ پر کئی نام رکھے جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی حیرت کن بات بتانے جا رہا ہوں جو شاید ہی آپ کسی دوسری زبان میں دیکھے ہوں گے یا پڑھے ہوں گے۔ مثلا عربی زبان میں اگر ہم ایک کلمہ کو لیتے ہیں، اس کے حروف کو اگر ہم آگے پیچھے کرتے ہیں تو اس میں معنی میں چینجنگ ہوتی ہے، لیکن حروف وہی باقی ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی حرف کیا ہے حذف نہیں ہوتا۔ یہ خصوصیت ہے عربی زبان کی۔ مثلا ہم لیں ربحن، اس کا معنی ہوتا ہے نفع۔ اب دیکھیں را کو ہم نے شروع میں لایا، ربحن، اس کا معنی ہو گیا نفع۔ یہی را کو ہم بیچ میں لے آئے، حربن، اس کا معنی ہوتا ہے جنگ۔ ایسے ہی ہم را کو آخر میں لے آئے، حبرن، اس کا مطلب ہوتا ہے روشنائی، اور عالم بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہم قاف سے لے لیں تو یہی قمرن، اس کا مطلب ہوتا ہے چاند۔ اسی کو آپ پلٹ دیں رقمن، اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ اسی کو آپ پلٹ دیں مقرن، اس کا مطلب ہوتا ہے زہر قاتل۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جس زبان میں اتنی خصوصیات ہیں اس زبان کو ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ جو جنت کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، تو چاہیے کہ ہم اس زبان کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں، جس زبان کے ذریعے ہم دنیا میں بھی ترقی کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا، اور اس زبان کے ذریعے سے ہم بڑا دینی کام کر سکتے ہیں، دین کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ عربی زبان سیکھیں۔ ہر مسلمان کے لیے ابن خلدون لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان کو لازماً عربی زبان سیکھنی چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس زبان پہ توجہ نہیں دیتے۔ انگریزی زبان میں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں ہمارے مسلم بندے، ہمارے اسلامی بھائی۔
لیکن عربی زبان نہیں سیکھتے. حالانکہ کہا گیا ہے یہ اسلام کی یہ سرکاری زبان ہے, یہ سرکاری زبان, یعنی اس زبان کو سیکھے بغیر آپ کسی شعبے میں نہیں جا سکتے, جس طرح دنیا کے کسی شعبے میں نہیں جا سکتے. تو پیارے اسلامی بھائیو, ہمیں بھی چاہیے کہ عربی زبان سیکھیں, عربی گرامر سیکھیں. آج دنیا میں بہت سارے ذرائع موجود ہیں. مثلا میں بھی عربی کورس کرانے جا رہا ہوں 1 فروری 2024 سے, تو آپ مجھ سے بھی سیکھ سکتے ہیں. تو اگر مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے 1 فروری سے جو شروعات اس کورس کا کرنی ہے, اس کی ٹائمنگ ہے 9:30 بجے سے. تو آپ بھی اگر چاہیں تو اس کورس میں حصہ لے سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 9086846477. اگر آپ میں سے کوئی اسلامی بھائی سیکھنا چاہتے ہیں عربی زبان تو مجھ سے رابطہ کریں. انشاءاللہ عز و جل انہیں جنت کی زبان, پیارے آقا کی زبان سکھانے کی کوشش کریں گے. بس انہی باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.